نمبر 3، کیا امام معصومین علیہ السلام کو ہماری یہ ہدیہ کی ہوئی نمازیں یا ختم قرآن کی ضرورت ہے؟ اللہ کو ہمارے اعمال و عبادات اور نمازوں کی ضرورت ہے؟ آپ بتائیں۔ وہ بھائی ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمارے لیے ہے۔ صدقہ خیرات اللہ کے لیے دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمارے لیے ہے۔ معصومین علیہ السلام کے لیے ہدیے بھیجیں گے، نماز پڑھ کر بھیجیں گے یا کوئی اور نیاز پکا کر ہدیہ کریں گے تو یہ اسباب برکت ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ مصیبتوں سے بچ جائیں گے، تکلیفوں سے بچ جائیں گے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے، گھر میں برکت ہوگی، سارے سلسلے ہوں گے۔ یہ اسباب برکت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ معصومین محتاج نہیں ہے، جیسے اللہ محتاج نہیں ہے نا، معصومین بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اعمال کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔ ایسا کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہوگا، جبکہ وہ جنت کے سردار ہیں۔ یہ اعمال ہم انہیں اس لیے نہیں بھیجتے کہ ان کو جنت مل جائے گی، بھائی وہ تو مقسم جنت ہے، جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو آیت اللہ وحید خراسانی کی بات ذکر کی تھی، وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہدیہ کیا کرو امام زمانہ علیہ السلام کو، اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ بہت بڑی بڑی آنے والی مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ اس ہدیے کی کتنی برکت ہے، بلکہ انہوں نے کہا منت مانا کرو کہ امام زمانہ میں ختم قرآن آپ کے لیے ہدیہ کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے۔ استاد فرماتے تھے کہ جو یہ منت مان لے گا، یہ منت ہی اتنی عظیم ہے، یہ ہدیہ ہے نا ختم قرآن کا، کہ اللہ امام زمانہ کی برکت سے اس کی ساری تکلیفیں دور کر دے گا۔ لہذا جتنا ہو سکے ہمیں ہدیہ دینا چاہیے۔ بلکہ میں نے یہ بھی آپ کو گزارش کی تھی، ہر ماہ کے اول میں آپ صدقہ امام زمان دیا کریں۔ یہ صدقہ امام زمان کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے پورے گھر کی طرف سے بھی صدقہ شمار ہو جائے گا اور مصیبتیں تکلیفوں سے بھی بچ جائیں گے، اور اللہ کی ذات خیر و برکت رزق میں بھی اضافہ کر دے گا۔ یہ امام زمانہ کے صدقہ کی برکت ہے۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، جو علماء روحانیین کے قریب بیٹھتے ہیں نا، ان کو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ لئیے کہ ایک مومن نے مجھے فون کیا کہ لوگ قربانی کر رہے ہیں اور میں یہ قربانی جو ہے اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے کر رہا ہوں۔ تو آپ روایات پڑھ کر دیکھیں، معصوم فرماتے ہیں اپنے اعمال میں ہمیں یاد رکھا کرو، اپنے اعمال میں۔ جب ہم خود 2010 عمرہ کے لیے گئے، ہم نے اپنا عمرہ کر دیا، پورا قافلہ تھا۔ مدینے سے جب جا رہے تھے تو سب لوگ کہنے لگے کہ عقیل صاحب بتائیں کہ اب ہم عمرہ کس کے لیے کریں؟ میں نے کہا ابھی بات سنو، بزرگان بھی کہتے ہیں اور ہمارے معصومین کے فرامین بھی ہیں، اپنے اعمال میں ہمیں یاد رکھو۔ لہذا یہ عمرہ جو ہم کریں گے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں کریں گے۔ ماں نے خضر خان صاحب جیسے نیت کی مسجد شجرہ میں احرام باندھا اور نماز پڑھی، سارا کچھ تلبیہ پڑھنے کے بعد جیسے بس میں بیٹھے اور میں کھڑا ہو کر سب کو تلبیہ پڑھا رہا تھا، لبیک اللہم لبیک، ہر آنکھ پر نم ہو گئی تھی، تو سب کہنے والے تھے کہ عقیل صاحب اتنا لطف اپنے عمرے میں بھی نہیں آئے جتنا امام زمانہ کے عمرے میں ہمیں لطف آ رہا ہے روحانی طور پر۔ اس لیے امام کہتے ہیں ہم اپنے اعمال میں، اپنی عبادات میں ہمیں یاد رکھا کرو، لہذا اس کا فائدہ ہمیں ہوگا۔ مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے، اور محبت کی علامت اور دلیل ہی یہی ہے کہ آپ جن کو مان رہے ہیں ان کو یاد بھی رکھیں۔ یہی درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام کا روح خوش ہو جاتا ہے۔
کہ میرے لیے درود سے بڑھ کر تو ہدیہ ہے ہی نہیں، عظیم ہدیہ ہے، لہٰذا یہی درود پڑھا کریں، صدقہ دیا کریں۔ یہ سب چیزیں یہ ہمارے لیے بتائی گئی ہیں کہ آپ دیتے جائیں گے، محبت کی علامت بھی ہے، دلیل بھی ہے، نشانی بھی ہے، آپ اس وجہ سے برکتیں ہوگی آپ کے لیے، مصیبتوں اور تکلیفوں سے اللہ آپ کو محفوظ و مامون رکھے گا۔